جی بات یہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر اس وقت ہماری عدالتوں سے نظام انصاف جو ہے وہ تقریباً ہی مر چکا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت مشکل ہے ہمارے نظام انصاف کے لیے، نظام عدل کے لیے، کہ ایک بیٹا کیس کرتا ہے، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، دادا پردادا اور پوت کا انصاف ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ روز ہی چوک چراہوں کے اوپر اور اسلام آباد میں دھرنوں کی یلغار ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انصاف نہ ملنے کی وجہ ہے. آپ پاکستان کے اس نظام انصاف کو یا نظام عدل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں پر بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، اور جو آپ نے ترجمانی کی ہے وہ بالکل درست ہے، میں اس سے متفق ہوں. دیکھیں، معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے معاشرے کے مطابق قانون کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم اکثر قانون کی عملداری کے حوالے سے مثال دیتے ہیں برطانیہ کی، امریکہ کی، ایون سعودیہ کی بھی ہم مثال دیتے ہیں. تو وہ قانون اور اس پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قانون کو بنانے میں وہ جن پر عمل دخل ہونا ہے ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. یعنی اگر ہم برطانیہ کی ہی مثال لے لیں کہ برطانیہ کا معاشرہ بالکل مختلف معاشرہ ہے، ہمارے جیسے ہی انسان ہے وہ، مگر وہاں پر اگر کارپینٹرز کے لیے قانون بنانا ہے تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کارپینٹرز کے ساتھ مشورہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ریاست جو ہے ان کے متعلق کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا قانون سازی یا کیا پالیسی بنانے کا خیال سوچ رہی ہے. جبکہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے متعلق قانون بنایا جا رہا ہوتا ہے انہی کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ قانون کیا ہے، اور جب وہ قانون امپلیمنٹ ہونے کی باری آتی ہے وہی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ریاست کو اس معاملے کی حساسیت کو دیکھنا ہوگا کہ جب تک ہم قوانین ایسے نہیں بنائیں گے جو کہ جس طبقے سے منسلک ہیں، جس طبقے سے جن کا تعلق ہے، جب تک ان سے مشاورت نہیں ہوگی، ٹرو اسپرٹ کے مطابق اگر قوانین نہیں بنیں گے تو وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتے. تو سکم تو ابتدائی طور پر اس قانون کے اندر ہی موجود ہوگا، تو پھر اس پر عملداری کیسے ہوگی؟ تو عملداری کے لیے لازمی بات ہے کہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ لازمی. اب مشاورت کے لیے ہمارے پاس ادارہ جو ہے جسے ہم مجلس شورا کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ ادارہ ہے. اب آپ کی حیرت کی انتہا ہوگی یہ سن کے کہ ہمارے بتائیں کہ مجلس شورا پارلیمنٹ جو ہے ہماری، اس کی ممبرشپ کے لیے کیا کوئی تعلیمی معیار مقرر کیا ہے ہماری ریاست نے؟ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی تعلیمی معیار نہیں ہے. اس وقت کا ہمارا جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ کوئی ایسی قدغن نہیں لگاتا کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کینڈیڈیٹ ہونے کے لیے، ممبر بننے کے لیے اتنے سال آپ کی عمر ہونی چاہیے اور آپ سچے آدمی ہوں، کھرے آدمی ہوں، لوگوں میں آپ کی شہرت اچھی ہو. مگر تعلیم کی بات نہیں کی گئی وہاں پر. یعنی تعلیم ابھی بھی ہمارے آئین کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قانون بنانا ہے کے لیے اہم نہیں ہے. تو اب ایسے معاشرے کے اندر جو بنایا جائے گا، قوانین جو قانون بنائیں گے وہ خود ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا ان کی ہوئی مشاورت جو ہے اور ان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ معاشرے میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے بہتر ہوگا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ بہتر نہیں ہوگا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے آئین کے اندر اس بات کو لکھنا ہے کہ ہمارا جو ممبر پارلیمنٹ ہو، ممبر مجلس شورا ہو، جس کو ہم یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ مشاورت کے ساتھ قانون بنائے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی کوئی تو علمی اہلیت ہونی چاہیے. یعنی آپ میڈیکل پروفیشن کے متعلق پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے تو جو بنانے والا ہے اسے تو الف بے نہیں پتا، تو مجھے بتائیں کہ اس کا بنایا ہوا قانون کیسے ہوگا؟ اب یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے ملک پاکستان کی، کہ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہمارا جو تعزیراتی قانون ہے جو اس وقت جس کے مطابق سزا و جزا کا معاملہ ہونا ہے، وہ قانون 1860 کا بنا ہوا قانون ہے. اب مجھے بتائیے کہ آج 2023 میں کیا 1860 کے قانون کے مطابق انصاف ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو پروسیجرل لا ہے وہ 1898 کا بنا ہوا ہے. مجھے بتائیے کیا اس کے مطابق سزا و جزا ممکن ہے؟ لہٰذا آپ یقیناً آپ بھی یہی کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے. مگر اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اس کو ٹھیک اسی پارلیمنٹیرین نے کرنا ہے، اسی ممبر نے کرنا ہے. وہی جب اہلیت رکھتا ہوگا، علمی اہلیت رکھتا ہوگا،
شعور رکھتا ہوگا تو وہی اس کی صحیح قانون سازی میں مدد فراہم کرے گا. جب صحیح قانون بنے گا تو اس کے نافذ العمل ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا اور معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا. انصاف ہر انسان کو انصاف ملے گا. جج کے لیے انصاف کرنا آسان ہوگا, وکیل کے لیے بات کو ثابت کرنا آسان ہوگا, پولیس کے لیے اسے ثبوت فراہم کرنا آسان ہوں گے, بہت آسان ہو جائے گا. صرف ایک چیز جس کا ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے علمی اہلیت. میرے مطابق تو یہی اس کا جو ہے مسئلہ ہے اور اس کا یہی حل ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ.